رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدۃ القائلون ولا یحصی نام العدون ولا یغدی حق المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینال غوث الفدن الذی لیس لصفته ید محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود فطر الخلائق بقدرتہ نشرح برحمتہ۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا نبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالۃ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صلوات بھیجی جذبت آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ برادران عزیز، عزاداران امام سید الشہداء، قابل قدر سامعین، یقیناً اس لاک ڈاؤن میں جس طریقے سے آپ اپنے گھروں پر بیٹھ کر یہ آن لائن مجلسیں سماعت فرما رہے ہیں، یقیناً آپ کو شہزادی اس کی جزا دیں گی کہ جس خلوص سے ٹائم کی پابندی کے ساتھ آف لائن میں تو کم سے کم اتنا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑی سی دیر میں بھی شروع ہوئی، لیکن مجلسوں کا، آن لائن مجلسوں کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور اس ٹائم سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر معاملہ ہوا تو تھوڑی سی مجلس چھوٹ جاتی ہے، کسی کا انتظار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جس طریقے کی سے ہمارے فیروز زیدی صاحب، سیف فاستی صاحب، علوی صاحب نے سڈنی چینل پر اس آن لائن مجلسوں کا انعقاد کیا ہے اور ذکر حسین کو اس ایام اعزاں میں فروغ دے کر کے ساری دنیا میں حسینیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کی جزا شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا دیں گی۔ خلاق کائنات مالک ارض و سما اپنی مقدس و مطہر کتاب، وہ کتاب کہ جس نے ہم کو جینے کا سلیقہ عطا کیا، وہ کتاب کہ جس نے ہم کو انسانیت کی معراج بخشی، جب ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ صراط مستقیم کہاں ہے، تو اس کتاب نے اور صاحبان کتاب نے ہمیں سہارا دے کر کے انسانیت کی معراج پر پہنچا دیا۔ اور یقیناً آج اگر اہل بیت کا دامن ہاتھوں میں نہ ہوتا تو ہمارا وجود کہاں بھٹک رہا ہوتا، ہم کہاں ہوتے، آپ کہاں ہوتے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لیکن یہ تو اہل بیت کا صدقہ ہے کہ کہاں آسٹریلیا، کہاں سڈنی، کہاں انڈیا، کہاں یو پی، لیکن اس طریقے سے ہم محبت حسین میں دنیا کو چھوٹا بنا دیے ہیں، محبت حسین میں دنیا کو چھوٹا بنا دیے ہیں کہ ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجیے حضرت آل محمد پر۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی بات ہر انسان کے دل میں، یہی تجسس ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ محبت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جگہ کا تعین نہیں کرتی ہے، بس ہمیں اس جگہ کی جستجو کرنا چاہیے، اپنے دل میں محبت حسین
محبت علی کو اسی طریقے سے بٹھانا چاہیے، اہل بیت کی محبت کو بٹھانا چاہیے کہ ہر اہل بیت کے چاہنے والے جہاں پر بھی ہوں، جہاں جہاں بھی ہیں، سمٹ کر کے آ جائیں۔ خورشید غازی پوری کا ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ اسی طریقے سے جیسے ہم انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آن لائن مجلسیں ہو رہی ہیں، اور آن لائن مجلسوں کے ذریعے سے اہل بیت کے فضائل و مصائب سن کر ہمارے دل خوش ہو رہے ہیں، اور ہم حسین مظلوم پر گریہ کر رہے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سب ایک جگہ ہو گئے ہیں۔ تو خورشید غازی پوری کا ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ گر دفن ہو گیا میں کربل کی حد سے باہر، گر دفن ہو گیا میں کربل کی حد سے باہر، پہنچے گا میرا لاشا کروٹ بدل بدل کے۔ یقیناً ہم لوگ اس طریقے سے ایک ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا سمٹتی چلی جا رہی ہے اس موبائل اور الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے، اور محبت حسین کی نے وہ جلا بخشا ہے، محبت حسین نے وہ قوت عطا کی ہے کہ ہم اور قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجیے عظمت آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ ہم اور قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یقیناً یہ محبت ہمیں حسین کی محبت قریب سے قریب تر کرتی چلی جا رہی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم حسین کی محبت کے دیوانے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کہاں آسٹریلیا، کہاں سڈنی، کہاں انڈیا، ہم سوچ رہے ہیں ہم آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں۔ یہ حسین کی محبت کا کمال ہے، یہ حسین کی محبت کا کمال ہے کہ اتنی زیادہ کشش ہے کہ ہم اپنے کو محدود نہیں کر پا رہے ہیں کہ چلو ایام اعزا نہیں کریں گے، لاک ڈاؤن ہے، مجلسیں نہیں سنیں گے۔ آپ دیکھیے کہ لاک ڈاؤن بھی ایسے دور میں آیا، آپ اس پر تعجب نہ کیجئے کہ ایسی بیماری آئی کیوں، آپ اس پر ہرگز نہ تعجب کیجئے کہ ایسی بیماری آئی کیوں۔ لاک ڈاؤن بھی ایسے زمانے میں آیا جب الیکٹرانک میڈیا اپنے شباب پر پہنچ چکا ہے، دنیا چھوٹی نظر آنے لگی ہے، ہر انسان کی تصویر سامنے نظر آ رہی ہے، ہر چیز سامنے نظر آنے لگی ہے، ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ حسین مظلوم کے یہ بیماری آج کے 50 سال پہلے آتی تو ہم مجلسیں کیسے کرتے، آج کے 20 سال پہلے آتی تو ہم مجلسیں کیسے کرتے، لیکن نہیں، آئی بھی تو ایسے زمانے میں آئی کہ فرش عزا پر کوئی حرف نہ آنے پائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شہزادی کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ یہ بیماری آئی بھی تو ایسے زمانے میں آئی کہ فرش عزا میں اور فرش عزا کے تقدس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ یہ شہزادی کی دعاؤں کی تمنا ہے، چونکہ شہزادی نے صرف ایک چیز مانگا تھا، بابا میرے حسین پر روئے گا کون، میرے حسین پر گریہ کون کرے گا، میرے حسین پر آنسو کون بہائے گا، صرف ایک چیز کہا تھا، میرے حسین پر روئے گا کون۔ تو میں نے کہا نا، یہ بیماری اگر 50 سال پہلے آ جاتی، 20 سال پہلے آ جاتی، تو یہ آن لائن مجلسیں جو منعقد ہو رہی ہیں، کم از کم ہم اپنے گھر پر بیٹھ کر کے آن لائن مجلسیں سن رہے ہیں، پھر ہم کیسے سنتے؟ پھر ہم اسی طریقے سے تڑپ کر رہ جاتے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لیا جاتا ہے، وہ پانی میں بےتاب رہتی ہے جانے کے لیے، ویسے ہی ہم صرف تصورات میں آنسو بہا لیتے، مجلس حسین نہ سن پاتے، فضائل مولا کائنات نہ سن پاتے، کربلا والوں کے اوپر آنسو نہ بہا پاتے، تو ہماری تڑپن ویسے ہی رہتی جیسے مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے، ویسے ہی ہم عزاداری کے لیے تڑپتے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ عظمت کو پہچانیے، بلندی کو پہچانیے کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کی بلندی کیا ہے۔ کون سمجھ سکتا ہے اہل بیت کی عظمت کو؟ کون بتا سکتا ہے اہل بیت کی بلندی کو؟ دنیا پہچانے تو کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کائنات میں ہیں کچھ مخصوص لوگ ایسے، ہیں مخصوص لوگ کچھ ایسے جن کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو، میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو، یعنی اللہ ان کے ذکر کی ضمانت لے رہا ہے۔ اب دنیا لاکھ ذکر اہل بیت کو بند کرے، بند نہیں کر سکتی۔
چاہے جو زمانہ آ جائے، چاہے جیسا زمانہ آ جائے، لیکن ذکر اہل بیت، فرش عزا، ذکر اہل بیت، کربلا والوں کا غم، یہ بند نہیں کیا جا سکتا ہے، چونکہ اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے اگر کسی نے ان کا ذکر کیا ہے تو میں نے ذکر کیا ہے، یعنی ذاکر خدا بنا ہے اہل بیت کا، سامع فرشتوں کو بنایا ہے، اور گویا یہ سامع فرشتوں کو بنا کر ذاکر خود بن کر کے کائنات کو بتا دیا، دیکھو یہ ایسا طیب و طاہر ذکر ہے کہ جب تم اتنے طیب، یہ کبھی نہ سوچو کہ ہر کوئی فرش عزا پر آئے، ہر کوئی نہیں آ سکتا، کہ جو محبت علی پر ہے بھی، بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں جو فرش عزا پر نہیں آئیں گے، باہر رہیں گے، فرش پر نہیں بیٹھیں گے، ان کو خدا نے توفیق نہیں دی ہے فرش پر آنے کی، توفیق سلب کر لی ہے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ وہ فرش پر فلاں کیوں نہیں آ رہا ہے، فلاں کیوں نہیں آ رہا ہے، فلاں کیوں نہیں آ رہا ہے، اس چیز کو آپ بالکل نہ سوچئے فلاں کیوں نہیں آ رہا ہے، فلاں کیوں نہیں آ رہا ہے، خدا نے، پروردگار عالم نے ان کی توفیق سلب کر لی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب توفیق سلب کر لی ہے تو فرش پر کہاں سے آئیں گے، کیسے آئیں گے، جب پروردگار عالم نے توفیق سلب کر لی۔ اور توفیق کے لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام جعفر صادق کہ توفیق خدا کا خاص عطیہ ہے، توفیق پروردگار عالم سب کو نہیں دیتا، خدا کا خاص عطیہ ہے، یعنی معلوم ہوا دولت تو دے دے گا، اولاد تو دے دے گا، عقل دے دے گا، سوچنے کی صلاحیت دے دے گا، ساری چیزیں عطا کر دے گا، لیکن توفیق نہیں دے گا۔ اگر توفیق نہیں دے گا تو پھر لاکھ آپ کے پاس دولت بھری ہے لیکن نیک کام میں خرچہ نہیں ہو سکتی۔ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور وہ پیسہ نیک کام میں نہ خرچہ ہو تو اس کے لیے توبہ کرو۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرو، پالنے والے اتنی دولت تو نے دی ہے، میں تیری راہ میں خرچہ کیوں نہیں کر پا رہا ہوں، میرے ہاتھوں سے یہ پیسہ اٹھ کے نیک کاموں میں جا کیوں نہیں رہا ہے۔ تو یہ توفیق خدا کا خاص عطیہ ہے۔ حالت علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کائنات میں ہیں کچھ مخصوص لوگ ایسے جن کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو۔ اور اس کے بعد کیا کہا، عجیب انداز سے پروردگار عالم نے کہا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تمام انسانوں کو میں نے مرد اور عورت کے ملے جلے جوہر حیات سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا، نبتلی، میں ان کا ٹیسٹ لوں گا، میں انہیں آزماؤں گا۔ ٹیسٹ لے گا، آزمائے گا پروردگار عالم، یعنی امتحان کے ذریعے سے ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے، ہمیں آزما رہا ہے، پروردگار عالم ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے۔ کیوں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس لیے کہ اس نے ہم کو سننے جیسی طاقت دی، دیکھنے جیسی قوت دی۔ انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے تم کو راہ ہدایت ماضی میں دکھا دیا۔ یہ لفظ سبیل عجیب و غریب ہے۔ سورہ حلقہ میں کہہ رہا ہے تم کو میں نے راہ ہدایت ماضی میں دکھا دیا۔ سورہ آل عمران میں کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آیت نمبر قرآن مجید کا تیسرا سورہ، آیت نمبر 169، 169 سورہ 3 آل عمران، اس میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو راہ سبیل پر مر جائے اس کو ہرگز مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہے اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے رزق حاصل کر رہا ہے۔ وہ زندہ ہے، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے رزق حاصل کر رہا ہے۔ جو محبت علی میں راہ سبیل پر مر جائے۔ اب آپ دیکھیے راہ سبیل کے لیے پروردگار عالم نے کیا کہا، حلقہ میں کیا کہہ رہا ہے، انا ہدیناہ السبیلا، میں نے اس انسان کو راہ سبیل ماضی میں دکھا دیا۔ سورہ آل عمران میں کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
جو راہ سبیل میں قتل کر دیا جائے، مار ڈالا جائے، ہرگز ہرگز اسے تم مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پا رہا ہے۔ سبیل ہی ہے، ایک طرف سبیل پر مرنے والوں کو زندہ کہا جا رہا ہے، ایک طرف کہا جا رہا ہے سبیل ہم نے تم کو ماضی میں دکھا دیا۔ اب آپ یہ بتاؤ ہم راہ سبیل سے کو سمجھیں کیا کہ راہ سبیل ہے کیا چیز؟ راہ سبیل ہے کیا چیز؟ اچھا آپ ایک بات یہ بتا دیجئے، زندگی کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ انسان کو زندہ رہنے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ کہ ہم زندہ رہیں، ہم مرے نہ۔ انسان، میں کہوں گا فیروز صاحب باربنکی سے اور واسطی صاحب جونپور سے، علوی صاحب بھی انڈیا میں کسی جگہ سے ہوں گے، آپ لوگ اپنے وطن سے دور کیوں ہو؟ رزق حاصل کرنے کے لیے؟ یا اور بھی جو لوگ آپ وہاں پر انڈیا کے ہیں وہ اپنے ملک سے دور کیوں ہیں؟ یا ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر کے جو اتنی دور جاتے ہیں رزق حاصل کرنے کے لیے؟ تو انسان کی زندگی کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے رزق۔ اب رزق کیا ہے؟ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہے، جو راہ سبیل میں مر جائے اسے ہرگز ہرگز مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہے اور وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ سے رزق حاصل کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو رزق مل رہا ہے۔ یعنی معلوم ہوا زندگی کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے رزق۔ سب سے ضروری چیز انسان کی زندگی کے لیے رزق۔ اگر رزق نہیں تو انسان ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب آپ یہ بتاؤ، رزق کیا کسی مخصوص غذا کا نام ہے؟ رزق کہتے کس کو ہیں؟ گوشت روٹی کا نام رزق، کباب پراٹھے کا نام رزق، بریانی کا نام رزق، سبزی کا نام رزق، دال روٹی کا نام رزق، سبزی دال روٹی چاول کا نام رزق کا نہیں، یہ سب رزق نہیں ہے، بلکہ رزق اس شے کو کہتے ہیں جو انسان کو مرنے نہ دے، زندہ رکھے، اس شے کا نام ہے رزق۔ یعنی گوشت کوئی مخصوص غذا کا نام نہیں، رزق کسی مخصوص غذا کا نام نہیں۔ گوشت روٹی، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، انڈیا میں کچھ دن پہلے یو پی حکومت نے گوشت بند کر دیا تھا۔ انڈیا میں یو پی حکومت نے کچھ دن پہلے گوشت بند کر دیا تھا۔ اب گوشت کا بند ہونا مسلمانوں کے لیے تو ایک قیامت ہے نا۔ لوگ اس طریقے سے تڑپ رہے تھے گوشت کے بنا کہ کیا کریں کیا کریں، کہاں سے لائیں کہاں سے لائیں، کیسے کریں کیسے حاصل کریں۔ تو یعنی دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ایک وقت کی غذا کو گوشت بنا لیا ہے، یعنی ان کے لیے رزق گوشت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ کہتے نہیں ہمیں ہفتے میں مل جائے گوشت، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بھی ملا شکر خدا ادا کر کے وہی کھا لیا، ان کے لیے وہی ہے رزق۔ جو بھی ملا شکر خدا ادا کر کے وہی کھا لیا، ان کے لیے وہی ہے رزق، چاہے جو مل جائے، جو بھی ملا شکر خدا ادا کیا اور کھا لیا، وہ ہے رزق۔ بہت سے لوگ چٹنی روٹی کھا لیتے ہیں، ان کو میسر نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ 2 دن کی باسی روٹی بھی کھا کر کے شکر خدا ادا کرتے ہیں۔ یعنی اب انسان کا سارا رزق کس پر منحصر ہے؟ اس کے کام کرنے پر منحصر ہے۔ جس طریقے سے وہ کام کر کے اس نے اس چیز کو حاصل کیا ہے، اس طریقے کے وہ سکون سے اپنا رزق لے رہا ہے۔ بلکہ رزق ایک چیز معلوم ہو گئی کہ رزق کسی مخصوص غذا کا نام نہیں ہے،
رزق نہ دال روٹی کا نام ہے، رزق نہ چٹنی روٹی کا نام ہے، رزق نہ نمک روٹی کا نام ہے، رزق نہ باسی روٹی کا نام ہے، رزق نہ بریانی کا نام ہے، رزق نہ گوشت روٹی کا نام ہے، رزق نہ کباب پراٹھے کا نام ہے، بلکہ رزق اس غذا کو کہتے ہیں جو انسان کو مرنے نہ دے، زندہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے حلال طریقے سے جو چیز آپ اپنے لیے حاصل کر لو وہی چیز آپ کے لیے رزق ہے۔ حلال طریقے سے ایک لقمہ بھی آپ اپنے دہن میں لے لو، وہ ہے آپ کا رزق جو آپ کو مرنے نہ دے۔ تو بس جب ایک چیز تو معلوم ہو گئی کہ انسان کی زندگی کو، انسان کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے ضروری چیز کا نام ہے رزق، سب سے ضروری چیز کا نام ہے رزق۔ تو جب انسان کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے ضروری چیز کا نام ہے رزق، تو پھر کیوں نہ ایسا رزق حاصل کرو جو تمہیں یہاں بھی زندہ رکھے، وہاں بھی زندہ رکھے، یہاں بھی زندہ رکھے، وہاں بھی زندہ رکھے۔ ارے بھائی وہ کون سا رزق ہے جو تمہیں یہاں بھی زندہ رکھے گا، وہاں بھی زندہ رکھے گا؟ وہ صرف ایک ہی رزق ہے، محبت اہل بیت کا رزق ہے کہ جو تمہیں یہاں بھی سرخرو رکھے گا، وہاں بھی سرخرو رکھے گا۔ کہ تم نے اگر محبت اہل بیت کا رزق اس دنیا میں لیا ہے تو تمہیں یہاں بھی کامیاب کرے گا، وہاں بھی کامیاب کرے گا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ۔ محبت اہل بیت کا رزق ہمیں یہاں بھی زندہ رکھے گا، وہاں بھی زندہ رکھے گا۔ یہ ہے ہماری زندگی کا کمال۔ اسی لیے تو ہمارا مرنے والا مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اور زندہ ہے تو رزق اپنا لے کر کے جاتا ہے۔ یہ دنیا میں جو ہم کو بھیجا گیا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، اور امتحان بن کر کے یہ دنیا آئی ہوئی ہے، اور امتحان کے ذریعے سے یہ دنیا امتحان گاہ بن کر کے آئی ہوئی ہے ہمارے لیے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے اس دنیا میں ہم امتحان میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں، کس طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس امتحان میں ہم کو کتنی کامیابی ملتی ہے اور کتنی ناکامی ملتی ہے۔ دنیا جیسے 3 مہینے 3 گھنٹے امتحان کے پورے سال کا ماحصل ہوتا ہے، ویسے ہی 60-70 سال کی یہ دنیا آپ کے لیے، اس دنیا کے لیے 60-70 سال کی یہ دنیا اس دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے گی۔ جس طریقے سے 60-70 سال آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے، چونکہ نفس اس چیز کا نام ہے جو بھاگتی ہوئی دنیا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ نفس کبھی آپ سے رکنے کے لیے نہیں کہے گا کہ تم اسی پر توکل کرو، بس اتنے ہی پر تم قناعت کرو، بس اتنے ہی پر تم رک جاؤ۔ نفس اس چیز کا نام نہیں ہے۔ نفس کہتا ہے کہ نہیں، تم بھاگتی ہوئی دنیا کے ساتھ چلو۔ نفس کہتا ہے کہ تم بھاگتی ہوئی دنیا کے ساتھ چلو، تم دنیا کے ساتھ ساتھ چلو۔ نفس اس بات کے لیے نہیں کہتا کہ تم ٹھہرو، تم رکو۔ نفس کہتا ہے کہ بھاگتی ہوئی دنیا کے ساتھ چلو، تب تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور اگر ہم دنیا کے ساتھ چلیں گے تو دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت نہیں ملے گی، آخرت نہیں ملے گی۔ آخرت کے لیے شاید یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات کی 4 سالہ کچھ سال کی حکومت میں مولا کائنات نے سارے اس وقت سے لے کر کے آج تک اور اس سے پہلے جتنے حکمراں گزرے ہیں سب کو اس مولا کائنات کی 4 سالہ کچھ دن کی حکومت نے آئینہ دکھا دیا ہے، اور اس طریقے کا آئینہ دکھایا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ علی نے کس طریقے کی حکومت کی ہے، علی نے کس طریقے کی حکومت کی ہے، کہ مولا کائنات مصلی پر ہیں، ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ان کے ہاں کہیں سے کوئی تبدیلی نہیں ہے، جو اول کرے گا وہ آخر کرے گا، وہ یہ اوسط والا کرے گا۔ مولا کائنات مصلی پر ہے، مسجد کوفہ میں ہے،
نیت کرنے کے قریب ہیں، ایک عورت آئی فریاد کے لیے، یا علی، آپ کا گورنر میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ علی نے نماز چھوڑی، مصلی سے ہٹے، اس کی فریاد سنی، سسپینڈ نامہ اس کے حوالے کیا۔ ایک مرتبہ نماز کے بعد مولا کائنات سے لوگوں نے پوچھا، یا علی، نماز پڑھ لیا ہوتا پھر اس کی فریاد سنتے؟ کہا نماز کے وقت داخل ہوا ہے، گیا نہیں۔ جتنی دیر میں میں نماز پڑھتا اگر وہ اس دنیا سے چلی جاتی اور میں حاکم تھا، وہ فریاد میرے پاس لے کر کے آئی تھی، کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی تھی، کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی تھی، فریاد میرے پاس لے کر کے آئی تھی۔ تو میں نے کہا اول نہ محمد، اوسط نہ محمد، آخر نہ محمد، کل نہ محمد۔ ہمارا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کل کے کل محمد۔ یہ علی کی 4 سالہ حکومت نے ساری آنے والی حکومتوں کو آئینہ دکھایا ہے کہ دیکھو حکومت کرو تو اس طریقے سے کرو، حکومت کے پیسے پر عیش نہ کرو، اپنی طاقت پر عیش کرنے کی کوشش کرو۔ علی نے حکومت کر کے بھی مزدوری کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہم حکومت سے، بیت المال کے پیسے سے عیش نہیں کرتے ہیں، اپنی مزدوری کے پیسے سے عیش کرتے ہیں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ 8ویں امام کا زمانہ ہے، 8ویں امام کو ہارون رشید نے ولی عہد مقرر کیا ہے، ولی عہد بنا دیا۔ اب 8ویں امام ولی عہد یعنی بادشاہ کے بعد اسی کو تخت ملے گا، وہی مالک ہوگا، اس کے ہر مشورے سے کام ہوگا۔ چنانچہ لیکن امام کو اتنا بڑا منصب ملنے کے بعد، اتنا بڑا رتبہ ملنے کے بعد، اب امام ولی عہد تو بن گئے ہیں لیکن وہاں نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ جب رات میں امام بوریا بچھا کر کے محل کے باہر بیٹھتے ہیں، جا کر لوگوں نے مامون سے کہا آپ نے کیسا ولی عہد مقرر کیا ہے کہ بوریا بچھا کر کے باہر بیٹھتا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں تیری حکومت پر۔ امام کو بلوایا، کہا آپ ہماری بے عزتی کروا رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے آپ ولی عہدی کر رہے ہیں؟ کہا تو نے جو کتے پال رکھے ہیں، رات کی تاریکی میں حکومت کو اگر کسی کو کوئی شرعی مسئلہ پیش آ گیا اور وہ میرے پاس آنا چاہا اور تیری یہ حکومت والے اسے میرے پاس نہ آنے دیے اور وہ مر گیا، وہ میرے پاس تک نہیں پہنچ پایا اور صبح ہونے سے پہلے وہ مر گیا، تو روز محشر خدا کے ہاں جواب مجھے دینا پڑے گا۔ اب میں نے کہا نا اول نہ محمد، اوسط نہ محمد، آخر نہ محمد، کل نہ محمد۔ یہاں آپ ایک سلسلے کو دوسرے سلسلے سے ملائیے۔ علی نے کیا کہا؟ جتنی دیر میں نماز پڑھتا میں حاکم تھا، اگر یہ عورت مر جاتی تو جواب کون دیتا؟ اللہ کیا جواب مجھے دینا پڑتا، چونکہ فریاد میرے پاس لے کر کے آئی تھی۔ 8ویں امام نے کیا کہا؟ شرعی مسئلہ میرے پاس اگر یہ لے کر کے آتا اور وہ میرے پاس نہ آ پاتا، تیری فوج والے اس کو روک دیتے باہر اور صبح ہونے سے پہلے وہ مر جاتا، پھر اللہ کے ہاں جواب کون دیتا؟ اب دیکھا رسول کی حدیث کیسی ہے، اول نہ محمد، اوسط نہ محمد، آخر نہ محمد، کل نہ محمد۔ ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارے کل کے کل محمد۔ کہیں سے کوئی فرق نہیں نظر آ رہا ہے۔ ان کے ہاں کمال یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے ہاں کہیں سے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان کی عظمت کو پہچانو، ان کی بلندی کو پہچانو۔ کون سمجھ سکتا ہے اہل بیت کی عظمت کو، اہل بیت کی بلندی کو؟ اور بس عزاداران امام مظلوم کربلا، آج محرم کی 5 تاریخ ہو گئی، بڑی جلدی جلدی یہ ایام تمام ہو جاتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا یہ ایام تمام کیسے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دل کی تڑپ باقی رہ جاتی ہے اور یہ ایام تمام ہو جاتے ہیں۔ اس مجلس میں
آپ تنہا نہیں بیٹھتے ہیں، جہاں جہاں یہ مجلسیں سنی جا رہی ہیں، ہر جگہ، ہر مجلسوں میں، ہر گھر میں شہزادی زینب پہنچتی ہیں، اور شہزادی زینب تنہا نہیں پہنچتی بلکہ اپنے ساتھ ایک 4 سالہ بچی کو لے کر کے پہنچتی ہیں۔ جب وہ بچی شہزادی زینب کے ساتھ پہنچتی ہے تو اس طریقے سے ہم کو اور آپ کو گریہ کرتا ہوا دیکھتی ہے۔ ایک مرتبہ پوچھتی پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو اس طریقے سے گریہ کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہیں یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں جنہوں نے تیرے بابا کی مجلسیں برپا کی ہیں، یہ تیرے بابا کے اوپر گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہیں پھوپھی اماں اگر یہ میرے بابا کے عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے بھائی اصغر کے گلے پر تیر نہ لگتا، میرے چچا عباس کا بازو قلم نہ کیا جاتا، میرے اکبر کے سینے پر برچھی کا پھل نہ لگتا۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا، مجلس تمام ہے، چند منٹ کی عبادت اور ہے، اور اس کے بعد یہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ نے سوچا آج کی مجلس، آج کا مصائب حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے لیے۔ کون حبیب؟ وہ حبیب جس پر حسین کو ناز تھا، جس پر حسین کو فخر تھا کہ میرا حبیب۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 2 محرم کو جب یہ قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچا ہے، اس روز سے جناب زینب کہتی تھی بھیا کبھی خولی کا لشکر آ رہا ہے، کبھی شمر کا لشکر آ رہا ہے، بھیا کوئی آپ کی بھی مدد کرنے کے لیے آئے گا، بھیا کوئی آپ کی بھی مدد کرنے کے لیے آئے گا۔ حسین مظلوم خاموش ہیں اور کہتے ہیں ہاں بہن میری بھی مدد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آئے گا، میری بھی مدد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آئے گا۔ اب حسین خط لکھتے ہیں۔ حبیب حسین مظلوم سے چند سالوں بڑے ہیں، چند سالوں بڑے ہیں، لیکن بچپنے میں کھیلنے کا یہ عالم ہے کہ ساتھ میں جب کھیلتے تھے تو حسین مظلوم کے قدموں کی خاک اٹھا کر سر پر ڈالتے تھے، حسین مظلوم کے قدموں کی خاک اٹھا کر سر پر ڈالتے تھے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں جو حسین مظلوم کے قدموں کی خاک اٹھا کر سر پر ڈال لے، اس کو امام وقت رجل فقیہ لکھ رہا ہے، یعنی عالم کا درجہ دے رہا ہے۔ اور اب لوگ مولا عباس کے علم کے اوپر کہتے ہیں کہ عباس شجاع تو تھے، معاذ اللہ نعوذ باللہ عباس کے علم کا نہیں پتا ہے کہ عباس کے پاس علم کتنا تھا۔ ارے تم بس اتنا سمجھ لو جو حسین کے قدموں کی خاک سر پر ڈالے اسے تو حسین مظلوم خود اپنے قلم سے رجل فقیہ لکھیں، اور جس نے مولا حسین کی زبان چوسی ہو ولادت کے بعد، یعنی حسین نے جس کو اپنا علم دیا ہو، اس عباس کے علم کا کیا کہنا۔ حبیب گھر میں ہیں، زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، لقمہ توڑ رہے ہیں، لقمہ گلوگیر ہوا۔ عرب کا دستور تھا کہ جب لقمہ گلوگیر ہوتا تھا تب یہ سوچا جاتا تھا کہ کوئی قاصد آ رہا ہے۔ جیسے لقمہ گلوگیر ہوا، حلق میں پھنسا، فوراً کہا مجھے لگتا ہے کہ کوئی قاصد آ رہا ہے۔ ابھی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ دروازے پر دق الباب ہوا، کہا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ جیسے یہ جملہ سنا کہ میں حسین کا قاصد ہوں، فوراً یہ جملہ جیسے ہی سنا کہ میں حسین کا قاصد ہوں، انا برید الحسین، تو اب تاریخ بتاتی ہے حبیب دوڑے ہوئے آئے دروازے پر،
قاصد سے خط کو لیا اور خط لے کر کے خط پڑھتے جا رہے ہیں، گریہ کرتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، گریہ کرتے جا رہے ہیں۔ زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ اس طریقے سے آپ گریہ رو کیوں رہے ہیں؟ اس طریقے سے رو کیوں رہے ہیں؟ اس طریقے سے گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے، فاطمہ کے لخت جگر کا خط ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا ہمیں مدد کے لیے بلایا ہے، کہا ہمیں مدد کے لیے بلایا ہے۔ جیسے کہا ہمیں مدد کے لیے بلایا ہے، فوراً زوجہ نے پوچھا ارادہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حبیب نے زوجہ کا امتحان لینے کے لیے دوسرا جملہ کہا کہ تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کہا میرے بارے میں نہ سوچو، یہ خط مجھے دے دو، یہ خط مجھے دے دو۔ کوفے والوں کو دکھانے کے لیے بس یہ خط کافی ہے کہ میں دکھاؤں گی کہ دیکھو میرے شوہر کو حسین ابن علی نے مدد کے لیے بلایا تھا۔ بھیک نہ مانگوں گی، لوگوں کے گھر کام کر لوں گی، لوگوں کا گھر صفائی کا کام کر لوں گی، لیکن بھیک نہ مانگوں گی چونکہ تم حسین ابن علی کی مدد کے لیے جا رہے ہو۔ ہاں عزادارو، حسین مظلوم نے زوجہ سے کہا میں تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ ہاں عزادارو، وقت اتنا نازک تھا کہ غلام سے کہا کہ گھوڑا لے کر کے فلاں مقام پر پہنچ جا۔ ایک مرتبہ غلام گھوڑا لے کر کے وہاں پر پہنچ گیا۔ ایک مرتبہ حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔ غلام نے کیا دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب قریب آ گئے تھے تو حبیب نے سنا کہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے تو فکر مت کر، تو گریہ مت کر، اگر میرے آقا کو آنے میں تاخیر ہو رہی ہے حسین مظلوم کی نصرت کے لیے تو میں خود تیری پشت پر سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ اللہ اللہ، وہ وقت آ گیا ہے، آقا بھی جان دینے کے لیے تیار، غلام بھی جان دینے کے لیے تیار، سواری بھی جان دینے کے لیے تیار۔ میں کہوں گا پالنے والے نواسے رسول پر یہ کون سا وقت آ گیا ہے؟ ہاں عزادارو، تاریخ نے لکھا ہے کہ اب حبیب جو پہنچے ہیں تو جیسے ہی حبیب پہنچے کسی نے جا کر جناب زینب سے کہا حبیب آئے ہیں۔ سرزمین کربلا پر جناب زینب پہلی مرتبہ جناب زینب کے لبوں پر تھوڑی سی مسکراہٹ آئی ہے۔ کسی نے جا کر جناب زینب سے کہا حبیب آئے ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب نے آن محمد کو اپنے قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد کہا جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ ایک مرتبہ آن محمد بڑھے اور آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہا آپ کو اماں نے مامو حبیب آپ کو اماں نے سلام کہا ہے۔ حبیب زمین کربلا پر بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا، کہا پالنے والے یہ کون سا وقت آ گیا ہے کہ اس گھرانے کی شہزادی مجھ غلام کو سلام کہلائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضاہ تسلیما لامرہ۔ بار اللہ محمد وآل محمد کے صدقے سے، چاردہ معصومین کے طفیل سے ہماری مختصر سی عبادت کو قبول کر لے۔ میرے معبود محمد وآل محمد کے صدقے سے، چاردہ معصومین کے طفیل سے ہمارے جو مومنین اس آن لائن مجلسوں میں شامل ہیں، میرے معبود ان سب کے دلی مقاصد کو تو پورا کر دے۔ میرے معبود جس طریقے سے ذکر حسین کو عام کرنے کی جو لوگ اور ساری دنیا میں پھیلانے کی جس طریقے کی کاوش اور محنت کرنے میں جو لوگ شامل ہیں، ان کے کاروبار، ان کے تجارت میں، ان کے کاروبار میں، ان کے رزق میں اضافہ کر دے۔ میرے معبود کووڈ-19 کو جڑ سے جلد ختم کر دے تاکہ ہم سب جس طریقے سے ذکر حسین مناتے تھے اسی طریقے سے ذکر حسین مناتے رہیں۔ میرے معبود محمد وآل محمد کے صدقے سے، چاردہ معصومین کے طفیل سے ہم سب کا شمار امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں ہوں۔